الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. صدق الله العلي العظيم. قال تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. حضرین کرام و معزز سامعین، جیسا کہ سابقہ درس میں آپ کے سامنے جس آیت کی تفسیر و تشریح کی گئی تھی، اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے علم غیب اور اختیارات کے تعلق سے ارشاد فرمایا تھا کہ کسی بھی مخلوق کو کوئی بھی اختیارات وہ اس کے اپنے ذاتی نہیں ہوتے. علم غیب کا علم بھی اس کا اپنا ذاتی نہیں ہوتا، خواہ وہ کتنا ہی مقبول بندہ کیوں نہ ہو. انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھی جو اختیارات دیے جاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے عطائی ہوتے ہیں. علم غیب بھی جو عطا کیا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطائی ہوتا ہے. اب یہ بتلایا گیا تھا کہ اکثر لوگ مغالطے میں رہتے ہیں، یہ شک و شبے میں رہتے ہیں کہ نبی کو اگر ہم غیب داں اگر کہتے ہیں، غیب کا علم جاننے والے، تو اعتراض کرتے ہیں غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے. اور اختیارات اگر ہم نبی علیہ السلام کے لیے ثابت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اختیارات تو صرف اللہ کو حاصل ہے. تو اللہ کے اختیارات اس کے اپنے ذاتی ہے، کسی سے لیے ہوئے نہیں ہیں. اور نبی جو اختیارات کا استعمال کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتے ہیں. غیب کا علم اللہ کا اس کا اپنا ذاتی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے غیب میں سے اپنے خاص بندوں کو جو غیب کا علم عطا فرماتا ہے تو وہ غیب کی باتیں جو بیان کرتے ہیں تو وہ ان کا بیان کرنا وہ اللہ کی طرف سے عطائی ہوتا ہے. تو اس میں مغالطہ اور شک و تردد میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی جیسا کہ مثال کے طور پر ایک ہے، ارے اللہ کی صفت ہے خاص غیب کا علم اختیارات، تو اللہ کی صفت سننا بھی ہے، اللہ کی صفت دیکھنا بھی ہے. ہر بندہ سنتا ہے، ہر بندہ دیکھتا ہے، ہر بندہ بولتا ہے. تو بتائیے، تو اللہ کی صفت بندے کی صفت مل گئی، کیا شرک ہو گیا یہاں پر؟ اللہ کی صفتیں جو اللہ دیکھتا ہے، ارے اللہ دیکھتا ہے بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے بغیر کان کے سنتا ہے. اللہ کا سننا، اس کا دیکھنا اس کا اپنا ذاتی ہے. اور بندے کو اللہ نے جو دیکھنے کی سننے کی صفت عطا فرمائی وہ عطائی صفت ہے. جب دیکھنا سننے کی صفت کو ہم مانتے ہیں تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے غیب میں سے بعض باتیں اپنے انبیاء کو اگر بتائے اور ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں، تو اس میں شرک اور کفر کی یا گمراہی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس بات کو اس میں ثابت کیا گیا سابقہ آیت میں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ذات ہے جس نے تم کو ایک نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا. ایک جان سے تم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. تو گویا کہ گزشتہ آیت میں صفت بیان کی گئی تھی کہ غیب کا ہونا یہ اللہ کا اپنا ذاتی، اختیارات کا ہونا اپنا ذاتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ هو الذی خلقکم، اس وجہ سے کہ وہ ذات وہی شان والی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا. تو جو معلوم ہوا کہ جو خالق ہوتا ہے وہی اس کی صفت، اس کی اپنی کیا ہوتی ہے؟ ذاتی ہوتی ہے. خالق جو ہوتا ہے اس کی صفت غیب کا جاننا، اختیارات کا ہونا، وہ اس کا اپنا ذاتی ہوتا ہے. تو اس آیات میں ذاتی
اللہ کی صفتیں بیان کی گئی تھی، تو اب یہاں اس کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی صفتیں ذاتی کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ خالق ہے، جو خالق ہوتا ہے وہ مالک بھی ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے وہ غیب کا علم جاننے والا بھی ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ذات ہے کہ جس نے تم کو ایک نفس واحدہ سے پیدا فرمایا۔ اور نفس واحدہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، کیونکہ بشریت کا سلسلہ جو جاری ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جاری فرمایا۔ اس لحاظ سے آدم علیہ السلام ابو البشر ہوئے، تمام انسانوں کے والد اور باپ ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ابو البشر بنایا تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو الارواح بنایا۔ روحوں کے باب، روحوں کی اصل ہے یہ۔ آدم علیہ السلام بشریت کی ابتدا تھے، اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم روحوں کی ابتدا ہمارے آقا علیہ السلام سے ہوئی، کہ جب کوئی بھی نہیں تھا کائنات میں، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور کے بعد اگر پیدا فرمایا تو حضور پاک علیہ السلام کا نور پیدا فرمایا۔ تو حضور ابو الارواح ہیں، تو آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں۔ اور یہ کہا گیا کہ تم کو ایک نفس واحدہ سے پیدا فرمایا، وہ نفس واحدہ آدم علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بشریت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے فرمائی، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ نے انہی میں سے ان کی بیوی کو بنایا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی آیات میں ذکر کیا جا چکا ہے، آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، اب ان کا اپنا کوئی ہم جنس نہیں تھا، کیونکہ فرشتے جنس والے نہیں ہیں، آپ بشریت کے لباس میں ہیں اور دوسرے فرشتے ملکوتیت میں ہیں، تو ہم جنس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی بے چینی، بے قراری محسوس ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا تو اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے انہی نفس واحد سے آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کریں۔ ان سے سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان کی بے اطمینانی کیفیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بے اطمینانی کیفیت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون عطا فرمانے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب دونوں کا ملاپ ہوا تو اس کے بعد سے اولاد کا سلسلہ شروع ہوا دونوں کے۔ اب روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ توالد و تناسل کا سلسلہ جنت میں نہیں تھا، جنت سے دنیا میں آنے کے بعد ہوا۔ علماء روایتوں میں، حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت میں بھی وہ اپنے بیوی حضرت حوا علیہ السلام سے قربت حاصل کرتے تھے اور صحبت بھی ہوا کرتی تھی، لیکن وہاں توالد و تناسل اولاد کا سلسلے کا وہاں معاملہ نہیں تھا وہاں پر، بلکہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں پر آدم علیہ السلام اپنی بیوی حوا علیہ السلام سے قربت اور صحبت بھی کرتے تھے، لیکن وہاں پر لذت اور سرور تو ملتا تھا، لیکن وہاں کوئی گندگی کی چیز ظاہر نہیں ہوتی تھی اس کا، کیونکہ وہ جنت دار الطیبین، پاک لوگوں کا گھر ہے وہ جنت، تو وہاں پر کوئی مادہ نطفہ وغیرہ ایسی چیز وہاں کا پائے جانا امکان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو لذت تو عطا فرما رہا تھا، لیکن وہ ناپاکی سے ان کو دور فرما دیا تھا۔ لیکن جب دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اور حضرت حوا کو ملایا، تو اس کے بعد اب اولاد کا سلسلہ شروع کرنا تھا۔ تو جب وہ صحبت ان کے قریب آئے تو اب صحبت کرنے کے بعد وہ مادہ نطفہ ان کا ظاہر ہوا، تو حیران ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، وہ جنت تھی، وہاں اولاد کا سلسلہ نہیں تھا، یہاں اولاد کو بڑھانا ہے، جنریشن کو تمہارے بڑھانا ہے، اور ہم نے وہ جنریشن کا کیا کیا ہے، اس کا ذریعہ اور سبب مادہ اور نطفے کو بنایا ہے ہم نے، کہ انسان کو ہم نے ان نطفے سے پیدا کیا ہے۔ تو وہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، بلکہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی صحبت کے بعد جو اولاد ہوتے تھے وہ جب بھی پیدا ہوتے تو جوڑ دار ہوتے تھے، ایک لڑکا لڑکی، لڑکا لڑکی ہوتے تھے اس کے اندر۔ تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ 500 مرتبہ حضرت حوا نے کیا ہے حمل کو پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور اس کے بعد وہ ولادت بھی ہوئی، تو 500 مرتبہ حمل سے 1000 اولاد پیدا ہوئی، 1000 اولاد ان کو پیدا ہوئی اس کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اور مدت اور
پیریڈ بھی بڑا کم تھا اس کے اندر. کیوں؟ کیونکہ اب وہاں پر پاپولیشن اور جنریشن اور آبادی بڑھانے کا ہے اس کے اندر. اب 9 مہینے کا انتظار کرتے رہیں گے تو پھر اب کتنی مدت لگے گی اس کے اندر. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کم مدت کے اندر یہ کیا ہے جنریشن بڑھانے کے لیے، آبادی بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مرتبہ 2 اولاد کو پیدا فرمایا، اور جلدی جلدی آگے بڑھتے وہ لوگ اور گروتھ بھی جلدی ہوتی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بنی نوع انسان کی خلقت کو عام پوری کائنات میں پھیلا دیا اس کے اندر. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا. پس جب آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کے پاس ان کے قریب گئے اور ان سے صحبت کیے تو حملت حملا خفیفا. تو ابتدا میں کیا ہوا کہ ان کو ہلکا سا حمل ان کو ظاہر ہوا. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے، آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب ابتدائی لمحات میں جب کوئی عورت حاملہ بنتی ہے تو مہینے 2 مہینے تک اس کو کچھ ایسی ذرا فرق معلوم نہیں ہوتا، کوئی بوجھ نہیں دکھتا، کوئی اس کا ثقل معلوم نہیں ہوتا، وزن معلوم نہیں ہوتا اس کے اندر 2-3 مہینے تک اس کے اندر. تو اللہ فرما رہا ہے کہ حملت حملا خفیفا. ابتدا میں کیا ہوا کہ ہلکا سا بوجھ لے کر وہ اٹھائے ہوئے. فمرت بھی، کہ عورت کیا کرتی ہے، فمرت بھی، اس کو لے کر اطمینان سے گزرتی ہے، چلتی ہے، پھرتی ہے، کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوتی اس کے اندر. دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہاں نفس واحدہ سے مراد یہاں آدم و حوا تو مراد دیا گیا ہے. علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد تمام قیامت تک کے آنے والے ماں باپ کی طرف اشارہ ہے. اے لوگو، تم کو ہم نے باپ سے، اور باپ سے تمہاری ماں بنی تو دونوں سے ہم نے تم کو دنیا میں پیدا فرمایا اس کے اندر. تو یہاں ایک تفسیر آدم اور حوا کی بھی ہے، تو دوسری تفسیر یہاں پر تمام بنی نوع انسان کے ماں باپ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ان کے ماں باپ سے پیدا فرمایا. نفس واحدہ سے مراد باپ ہے، اور جعل منہا زوجہا سے مراد اس کی ماں یعنی باپ کی بیوی ہے یہاں پر. اب نفس واحدہ پیدا، علماء فرماتے ہیں کہ دونوں کی صحبت سے میل ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن نسبت یہاں باپ کی طرف کی گئی ہے تو اصل مادہ باپ کا ہوتا ہے، اصل کیا ہے تعلق باپ کا زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر. اسی وجہ سے باپ کی طرف نسبت کی گئی ہے کس کے پیدا کرنے میں اور بنائے جانے میں. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ باپ کا اعتبار کیا جائے گا. باپ جیسا ہوگا اولاد بھی اسی ہوگی. باپ جس خاندان قبیلے کا ہوگا وہ اولاد بھی اسی قبیلے کی ہوگی. باپ اگر سید ہے اولاد کو سید بلا جائے گا. باپ اگر شیخ ہے اولاد کو شیخ بلا جائے گا. ماں اگر سید ہے تو بھی اولاد کو سید نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ دار و مدار تمام چیزوں کا باپ کے سے رکھا گیا ہے یہاں پر. تو یہاں وہی کہا گیا کہ تیسری تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ قریش سے خطاب تھا یہاں پر آیتوں کا. تو قریش مکہ کو کہا گیا کہ اے قریش مکہ، کہ تمہارا خاندان قبیلہ جو چلے آ رہا ہے تو یاد رکھو تمہارے خاندان کے قبیلے کا بڑا کون خصی ابن کلاب تھا، جو حضور کے سلسلے میں اوپر جا کر ملتا ہے نام خصی بل کر آتا ہے. خصی ابن کلاب سے یہ قریش کا قبیلہ شروع ہوا. تو یاد رکھو تم کو اللہ تعالیٰ نے خصی ابن کلاب ان کی بیوی دونوں سے ہوتے ہوتے تولد و تناسل سے کہ تمہاری اولاد کے ذریعے سے تمہارے قبیلے کو پھیلایا. تو تمہارا قریش کا قبیلہ کس سے آگے بڑھا؟ خصی ابن کلاب سے، ان کی بیوی سے بڑھا اس کے اندر. تو یہاں پر تینوں تفسیر ہے، اور یہ عمومی تفسیر یہی ہے کہ یہاں اس سے مراد تمام بنی نوع انسان کے ماں باپ مراد ہیں یہاں پر. کہ اللہ تعالیٰ نے تم ماں باپ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ اولاد کو پیدا فرمایا. تو چنانچہ اللہ فرما رہا ہے لما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به. ابتدا میں حمل کیا ہے کم وزن کا ہونے کی وجہ سے ماں کیا کرتی؟ اطمینان سے چلا پھرا کرتی. فمرت بھی، لے کر حمل کو لے کر چلتی ہے، گزرتی ہے. فلما اسقلت، جب وہ حمل وزنی ہو جاتا ہے 7-8 مہینے کے قریب کا ہو جاتا ہے تو ایسے وقت میں دعوا اللہ، تو دونوں دعا کرتے ہیں ماں باپ ربہما، اپنے رب سے، لئن آتانا صالحا لنکونن من الشاکرین، کہ اگر اے بار الہ اگر تو ہم کو صحیح سالم تندرست اولاد عطا فرمائے گا تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے. یہ کہتے ہیں دونوں کے دونوں. اب اس سے مراد یہاں پر کہ یہاں تک تو اس کا تعلق آدم علیہ حوا سے بھی ہو سکتا ہے،
کہ وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اولاد عطا فرما، صحت مند اولاد عطا فرما، تاکہ ہم تیرے کو شکر گزار بن جائیں اس کے اندر۔ تو اسی طرح اگر اس کی تفسیر عام انسانوں کی طرف کی جائے، ہر ماں باپ، تو اب اس سے مراد یہاں پر یہ جو عرب میں جو طریقہ کار تھا کہ جب وہ حمل سے ہوتے تو حمل سے ہونے کے بعد بیوی جب ابتدائی لمحات کے بعد جب درمیانی مدت میں آتے تو وہ ان کو ہیبت ہوتی کہ بچہ صحیح سالم ہوگا نہیں ہوگا، تو یہ رب سے دعا کرتے اس کے اندر کہ اللہ تو ہم کو عطا کرے گا تو ہم تیرے شکر گزار بنیں گے، تیرے کو مانیں گے۔ لیکن بعد میں کیا ہوتا کہ وہ شرک و کفر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا تو اب وہ اولاد کی عطا کیے جانے کو رب کی طرف منسوب کرنے کے غیر معبودان باطل کی طرف منسوب کر دیتے تھے اس کے اندر کہ ہم کو اولاد کس سے ملی، وہ فلاں بت نے دیا، فلاں دیوتا نے دیا، فلاں چاند نے دیا، سورج نے دیا، کیونکہ وہ چاند کی عبادت کرتے تھے، سورج کی پرستش کرتے تھے، تاراؤں کی پرستش کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ابتدا میں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کو صحیح سالم اولاد ملے گی تو ہم شکر بجا لائیں گے، تیرا شکر ادا کریں گے۔ فلما آتاہما صالحا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صالح کے معنی نیکوکار کے بھی آتے ہیں، صالح کے معنی صحت مند اور تندرست کے بھی آتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند اولاد عطا فرماتا ہے تو جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو یہ دونوں ماں باپ دونوں کے دونوں اللہ کی عطا اور اس کے عطا کردہ اولاد میں کیا کرتے ہیں، شریک قرار دیتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسروں کو، کہ اللہ نے عطا نہیں کیا بلکہ فلاں بت نے دیا، فلاں دیوتا نے دیا، فلاں معبود نے دیا، ہم فلاں سورج کی پرستش کرتے تھے، سورج نے ہم کو عطا کیا، تاروں کی کرتے تھے، منسوب اس کی طرف کر دیتے۔ انسان کی یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کی فطرت بتائی جا رہی ہے، جب وہ پریشانی میں رہتا ہے تو رب کو پکارتا ہے، جب راحت میں آ جاتا ہے تو غوروں کی طرف توجہ کر دیتا ہے اس کے اندر ہے۔ پریشانی میں تھا، اس کو ہیبت تھی کہ اولاد ہوں گی نہیں ہوں گی، تو رب کو پکار رہا ہے، اور جب اولاد ہو چکی صحیح سالم، اب کیا کر رہا ہے، وہ اس کو اولاد کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے غیروں کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ انسان کی یہ فطرت، اس کی ناشکری کی صفت اس کی ایسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا فلما آتاہما صالحا، تو اب انہوں نے دعا کیا کیا، لئن آتیتنا صالحا، اگر ہم کو صالحاً، ایک یہ مذکر کا لفظ ہے، صالحتن مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، میل فیمیل کے لیے، تو اگر آدم علیہ السلام مراد لیں تو یہاں پر انہوں نے صالحاً کہا، صالحتن نہیں کہا، اے اللہ مجھے نیک لڑکا دے بول کر، تو لڑکی دے نہیں کہا اس کے اندر، تو معلوم ہوا کہ کیا ہے، لڑکوں کی خواہش کیا ہے نبی نے بھی کیا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ لڑکے کی خواہش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے یا مشیت کے خلاف نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے جب بھی دعا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوکار لڑکا عطا فرمایا، اور زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی تو کہ اے اللہ مجھے کیا علم کیا ہے لڑکا عطا فرما، تو لڑکے کی دعا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور کی رضامندی کے خلاف نہیں ہے، مانگا جا سکتا ہے، لیکن لڑکی کے ہونے پر ناگواری کا اظہار کرنا یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی چیز ہے اس کے اندر۔ تو یہاں پر اسی وجہ سے صالحاً کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو لڑکا عطا فرماتا ہے صحیح سالم، تو اب وہ کیا کرنے لگتے ہیں، شریک کرتے ہیں اللہ کی عطا میں، اور یہ کہتے ہیں کہ اب روایت میں آتا ہے کہ اس کی طرف منسوب کر دیتے کہ فلاں دیوتا بت نے دیا، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ نام ہی اس بتوں کے نام پر رکھ دیتے اس کے اندر، یعنی عبد یغوث، یغوث ایک بت کا نام تھا، بلا یغوث ولا یعوق ونسرا، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ عبد عزا یہ بت کا نام تھا، عبد العزا، عزا کا بندہ، یغوث کا بندہ، لات کا بندہ، یعنی گویا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ معبودان باطل کی طرف اس کی عبدیت کو، اس کی بندگی کو اس پر منسوب کر دیتے کہ کس کا بندہ ہے یہ یغوث نامی بت کا بندہ ہے، عبد شمس سورج کا بندہ ہے، یہ اس طرح منسوب کر دیتے اس کے اندر۔ تو اللہ فرما رہا ہے جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، کہ عطا تو ہم کریں
لیکن ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ شریک کر دے رہے ہیں دوسروں کو، کہ مخلوق کو ہماری مخلوق کی طرف اس کو منسوب کر کے کہتے ہیں کہ فلاں بت نے دیا، فلاں سورج نے دیا، فلاں چاند نے دیا، ایسی باتیں کرتے ہیں اس کے اندر، تو نام ہی ان کے نام پر رکھ دیتے تھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے، کس سے؟ ہر اس چیز سے جو لوگ اس کی ذات و صفات میں شریک کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر اللہ کی عطا کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ کی عطا کو مان نہیں رہے ہیں اور غیروں کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے شرک کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، میری ذات میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تمہارا شرک، تمہارا کفر تم کو نقصان پہنچانے والا ہے، میری شان میں ذرا برابر بھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ فتعالی اللہ، اللہ ایسا بلند ہے، ایسا بلند ہے کہ وہ اس کی بلندی کو کوئی نیچے کر ہی نہیں سکتا۔ تمہاری بدعملی، تمہاری شرک، تمہاری نافرمانی، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی بلندی کو اللہ تعالیٰ کی بلندی سے ختم دور نہیں کر سکتی اس کے اندر۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، بلکہ یہاں تک کہ آیا ہے حدیث شریفہ میں، یہ تک بھی ہم کو روایت ملتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی وہ شان ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ اگر بنی نوع انسان میں سب کے سب اگر عبادت گزار بن جائیں، ایک نافرمانی نہ ہو، تو یہ سب نیکوکار بن کر بھی رب کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے اس کے اندر۔ رب کی جو شان بڑی ہوئی ہے وہ بڑی ہوئی اس کی شان تو، اسی طرح اگر سب کی سب پوری مخلوق نافرمان ہو جائے، کوئی اللہ کا فرمان بردار نہ رہے، سب گناہوں میں مبتلا ہو جائے، تو یہ سب کے سب گناہوں میں مبتلا ہو جانا رب کی شان میں کمی کے لیے کوئی عالم کا ہے کمی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی شان ان کے گناہوں سے بھی بڑی اور بلند ہے، ان کے نیکیوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے اس کے اندر۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، کیونکہ اللہ کی ذات بلند ہے، بالا ہے، عما یشرکون، ان کے ان معبودان باطل سے جس کو شریک کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، کیسوں کو شریک کر رہے ہیں، کیسے کے ساتھ کیسے کو شریک کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات کو دیکھو، اس کے ساتھ تم کیا ہے جس کو شریک کر رہے ہو، کچھ تو بھی تھوڑا بہت تو بھی کیا ہے پانسے کا بھی تو بھی ذرا تقابل ہونا، ایک پانسے کا بھی کچھ بھی تقابل ہی نہیں ہے، کچھ کمپیریزن نہیں ہے اس کے اندر۔ تم کس کو شریک کر رہے ہو لا کر؟ اسی کو جو ہم نے پیدا کیا مخلوق کو، سورج کو، چاند کو، اب وہ پتھروں کو لا کر ہمارے ساتھ شریک کر رہے ہیں اس کے اندر۔ وہ پتھر عطا کیے، وہ دیوتا عطا کیے، وہ بت عطا کیے۔ تو اللہ فرما رہا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ شریک کر رہے ہیں ما لا یخلق، ایسے ذات کو، ایسے لوگوں کو شریک کرتے ہیں جو جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ خود پیدا کردہ ہے، مخلوق ہے، ہماری مخلوق ہے اس کے اندر۔ تو معلوم کیا ہوا؟ تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ معبود کون ہوگا؟ جو خالق ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے۔ ارے انہوں نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا تو ان کو معبود کیسا بنا رہے ہیں؟ ان کو اپنا رب کیسا بنا رہے ہیں؟ معبود کیسا بنا رہے ہیں؟ معبود کا کام یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ انہوں نے تو کچھ پیدا ہی نہیں کیا بلکہ یہ خود پیدا کردہ ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا، کیوں؟ ان کی صفت مخلوق کی ہے، مخلوق کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی بلکہ وہ خود پیدا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اب ان میں سے بعض تو ایسے ہے، سورج، پھر بھی سورج اپنی روشنی کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور چاند اپنے روشنی کی وجہ سے ستارے پہنچا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کو انہوں نے معبود بنا لیا ہے، ایسی چیزوں کو، پتھر کو اور مٹی کو، مٹی کے بت بنا کر اس کو پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا، تمہاری سمجھ کو کیا ہو گیا؟ دیکھو ہم نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا، اعلیٰ قسم کی عقل دیا ہے تم کو، کہ تمہارے عقل میں یہ بات آنے والی ہے کہ جو چیز کوئی قدرت و طاقت نہیں رکھتی اس کو تم اپنا معبود بنا رہے ہیں اس کے اندر۔ اب بتاؤ کہ پتھر کا بت بنا کر تم سامنے اس کو پوج رہے ہو تو یہ پتھر کیا کرنے والا ہے اس کے اندر؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ارے جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہ خالق تو دور کی بات ہے، تم مخلوق ہو کر تم سے بھی گئے گزرے ہو لوگ۔ کیوں؟
تم تو بھی سنتے ہو دیکھتے ہو، اپنے کوئی اگر تم کو آ کر کیا کر نقصان پہنچانا چاہے تو تم اپنا دفاع کر سکتے ہو، ڈیفینس کر سکتے ہو، سب کر سکتے ہو۔ وہ پتھر ایسا ہے کہ وہ پتھر کے پاس کوئی آ کر لات مارے بھی تو کوئی روک نہیں سکتا اس کا۔ وہ بت ایسا ہے کہ وہ اپنی مدد، تمہاری مدد تو دور کی بات ہے، خود کی مدد نہیں کر سکتا، وہ تمہاری کیا مدد کرے گا، اس کے اندر ہے۔ اس وجہ سے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ بتوں کے پاس، مورتیوں کے پاس وہ لوگ لیا کر کیا کرتے، کچھ میٹھی چیزیں رکھتے، کچھ کھانے پینے کی اشیاء رکھتے اس کے اندر، تو کیا ہوتا، وہ کھانے پینے کی اشیاء میٹھی چیزوں کے اوپر مکھیاں بھنبھنانے رکھتے اس کے اندر۔ ارے جو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے مکھیوں کو ہٹا نہیں پا رہا ہے تو پھر وہ تمہارے آنے والی مصیبت کو کیا ہٹائیں گا اس کے اندر؟ مکھی کو نہیں ہٹا سکتا انہیں، تمہاری مصیبت کو کیا ہٹا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرما رہا ہے کہ یہاں تک فرما رہا ہے ان الذین تدعون من دونہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ من یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک مکھی اور مچھر تمہارے سامنے آ کر کا ہے، اگر کوئی چیز لے کر اٹھا کر چلے جاتی ہے تو تمہاری ایسی عاجزی اور تمہاری ایسی بے بسی ہے کہ تم اس کو روک نہیں سکتے اس کے اندر۔ تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ مکھیاں وہاں پر آ کے بیٹھ رہے ہیں تو وہ مدد نہیں کر سکتا، اس کو ہٹا نہیں سکتا، تو تمہاری مصیبت کو کیا ٹالا سکیں گا اس کے اندر؟ اللہ فرما رہا ہے تم کو عقل کے ہوش لینا چاہیے، ناخن حاصل کرنا چاہیے کہ کیسوں کی تم عبادت کر رہے ہو جو سرے سے ذرا برابر بھی وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنے ڈیفنس نہیں کر سکتا، تو تمہارا ڈیفنس، تمہاری دفاع کیا کر سکے گا اس کے اندر؟ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون۔ ارے وہ جو لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں وہ ان کی عبادت کرنے والوں کی وہ مدد بھی نہیں کر سکتے۔ لا یستطیعون لہم نصرا، کہ جن کی عبادت، جو لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں تو عبادت کرنے والوں کی یہ مدد بھی نہیں کر سکتے، کیا مدد کر سکیں گے؟ ولا انفسہم ینصرون، ارے وہ ان کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری کیا مدد کر سکیں گے اس کے اندر؟ تو یہاں پر اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ تم کو کیا ہے، اپنا معبود بنانے کے لیے کیا صفتیں ہونی چاہیے، کہ صفتیں اللہ بیان فرما رہا ہے کہ جو خالق کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہے تو وہی عبادت کے لائق ہے، جس کے اندر یہ صفتیں نہیں ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ کیا ہونا؟ ایک تو خالق ہونا، ایک تو مالک ہونا، ایک تو تمہاری مدد کرنا، تمہارے مصیبتوں کو دور کرنے والا ہونا، یہ سب صفتیں جس کے اندر پائی جائے گی وہی عبادت کے لائق ہوگا اس کے اندر۔ اور جس کے اندر تمہاری کوئی مدد ہی نہیں کر پا رہا ہے، تمہاری سنوائی وہاں پر نہیں ہو رہی ہے، تمہاری کوئی وہاں پر کوئی سماعت اور تمہاری کوئی بات کوئی سن نہیں پا رہا ہے، اور نہ کوئی چیز وہ پیدا کرتا ہے، تو پھر تم ایسے کو عبادت کر کے ذریعے سے تم کتنی اپنی بے وقوفی کا اظہار کر رہے ہو، کتنی اپنی کم عقلی کا اظہار کر رہے ہو۔ اس وجہ سے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات میں افضل و اعلیٰ ہے، لیکن وہ اشرف المخلوقات کب تک رہتا ہے؟ جب اپنے منصب اور اپنے مقام کو سمجھ کر چلتا ہے تو اشرف المخلوقات ہوتا ہے۔ لیکن اگر اپنے منصب کو، اپنے مقام کو اگر کھو ڈالے انہیں، اور کھو کر انہیں ایسے بے سمجھی کے کام کرنے لگے اس کے اندر کہ وہ بتوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے جھکنے لگے، تو اللہ نے کیا فرمایا ایسے لوگوں کے لیے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ ارے یہ انسان اشرف المخلوقات تو کہلانا تو دور کی بات ہے، یہ تو چوپائے ہیں، جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ جو لوگ کیا کرتے ہیں، غیروں کے سامنے، بتوں کے سامنے شرک و کفر میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے فرما رہا ہے جن کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا تھا تو اپنے تمغے کو، اپنے وہ امتیاز اور پوسٹ کو اپنے باقی رکھتے اس کے اندر، تو معلوم یہ ہوا مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، کہ انسان اگر عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے
اگر رب کا قرب حاصل کرنے لگتا ہے تو رب کا قرب حاصل کرتے کرتے فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ فرشتے بھی وہ اللہ کے خاص بندوں کے مددگار اور ان کے خادم بن کر ان کی خدمت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے اندر اولیاء اللہ گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں کہ وہ لوگ اپنی عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے ایسا مقام انہوں نے حاصل کر لیا کہ فرشتے بھی ان کے کیا ہے ان کے پاس آتے تھے، ان کی کیا ہے ان کو خدمت کیا کرتے تھے، ان کی کیا ہے تمام معاملات میں ان کے پیش رہا کرتے تھے۔ اس کے اندر تو فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو انسان اگر یہ اچھے اعمال کو اختیار کرتا ہے، نیک اعمال اور رب کی عبادت اور بندگی کے ذریعے سے اگر وہ اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے رب کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کو فرشتوں سے بڑھ کر مقام عطا فرماتا ہے۔ لیکن وہی انسان اگر اپنی حقیقت کو کھو کر بالکل اگر وہ کفر اور شرک میں، بت پرستی میں اور غلط گناہوں کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کیا فرما رہا ہے؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ یہ بندے میرے یہ تو چوپائے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، تو عقل و فہم کو کام میں لا کر اور عقل و فہم دینے والے کی عبادت اور اس کی تمام معاملات میں کیا ہے اس کی احکامات کی پابندی کرے گا تو پھر یقیناً وہ اشرف المخلوقات بن کر رہے گا اس کے اندر۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ اب یہ دیکھیے آیتیں پورے معبودان باطل کی طرف کی گئی اس کے اندر، یعنی وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی طرف منسوب کرتے تھے، ان کو پوجا کرتے تھے، ان کی مدد مانگتے تھے فلاں کا۔ لیکن اب ان آیات کے ذریعے سے بعض لوگ اس کو آیاتوں کو لا کر فٹ کرتے ہیں اولیاء اللہ کے اوپر کہ لا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، کہ وہ اپنی آپ کی مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ خود کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا لے رہے ہیں بعض لوگ جو کم فہم لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں، جو قرآن کی تمام آیتوں کا کما حق ہو معنی مفہوم نہیں جانتے، تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے اندر دیکھیے اب یہاں پر آ گیا تو تم لوگوں بھی جا کر کیا کرتے ہیں اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر کیا ہے ان سے مدد طلب کرتے ہیں، جبکہ وہ خود کیا ہے معلوم کیا ہے کہ اپنی مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری کیا مدد کر سکیں گے، نعوذ باللہ اس کو کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ ایسی آیات کو، اس قسم کی آیات کو جو معبودان باطل کے لیے، مشرکین کے لیے جو آیت نازل ہوئی اس کو لا کر مسلمان کے اوپر چسپاں کرنا، معبودان باطل کے لیے، دیوتاؤں کے لیے جو آیت نازل ہوئی اس کو اولیاء اللہ کے اوپر ثابت کرنا، یہ انتہائی درجے کی خباثت اور ان کے دلوں میں یہ خباثت کی علامت ہے اور ان کی کم علمی، کم فہمی کا نتیجہ ہے، اور بزرگان دین سے، اولیاء اللہ سے ان کی عقیدت میں کمی کا یہ نتیجہ ہے اس کے اندر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات کا یہاں پر اس کا ذکر ہی نہیں کیا جا رہا ہے جس کا، تو وہ لا کر وہ ان چیزوں کو لا کر یہاں چسپا کر رہے ہیں یہاں پر ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ اولیاء اللہ مدد کرتے ہیں نہیں مدد کرتے ہیں، اس کا وہ الگ ٹاپک ہے، اس کے الگ وہاں پر گفتگو اس کے اندر الگ ہے، اس کے اندر ہے۔ لیکن اب یہاں پر اس کو لا کر تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں پر کہ یہ معبودان باطل، یہ دیوتائیں، یہ کیا کرتے ہیں، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اب اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر اب عبد یغوث کوئی بلا ناجائز ہے، عبد شمس بولا تو کوئی ناجائز ہے کہ اپنے نام کے ساتھ معبودان باطل کے نام، تو اگر کوئی یہ کہے کہ اگر کسی نے اپنے نام کے ساتھ عبد النبی رکھا تو عبد النبی، عبد شمس بولے تو سورج کا بندہ، عبد یغوث بولے تو یغوث نامی بت کا بندہ، عبد العزا بولے تو عزا نامی بت کا بندہ، تو ابھی اس سے بعض لوگ کیا بول رہے ہیں کہ عبد النبی نام بھی ناجائز ہے، بعض نے کہا۔ تو ہمارے علماء اہل سنت جماعت کے علماء نے کہا کہ عبد النبی یہ نام رکھنا، یہ تصور کر کے کہ یہاں عبد بمانے غلام کے معنی لیے جاتے ہیں، تو عبد النبی کے معنی کیا ہے، نبی کا غلام اگر کہہ کر یہ معنی کر رہے ہیں تو عبد النبی نام رکھا جا سکتا ہے اس کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کا لفظ اپنے لیے جہاں استعمال فرمایا وہاں مخلوق، دوسرے مخلوق کے لیے بھی استعمال فرمایا، من عبادکم و امائکم، اللہ نے عبادکم فرمایا تمہارے بندے،
اللہ مخلوق سے خطاب کر کے فرما رہا ہے، تو بندوں سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ غلام، تمہارے غلام، و امائکم، تمہارے باندیاں، امت اللہ، یہ امت اللہ لڑکوں کے لیے نام عبد سے جو شروع ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم یہ نام ہے، اور لڑکیوں کے لیے امت سے شروع ہونے والے نام اللہ کے پاس، اس کے رسول کے پاس محبوب ہے، امت اللہ، امت الرحیم، امت الکریم، امت الجبار، یہ ہے۔ تو امت کا لفظ لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، عبد کا لفظ لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے بھی استعمال فرمایا، من عبادکم و امائکم، کہ تمہارے غلاموں اور تمہارے باندیوں میں سے بھی بعض لوگ جو ہیں تو تمہارے ماتحت رہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال کس کے لیے کیا؟ غلام کے لیے کیا۔ تو اسی طرح اگر کوئی عبد النبی نام رکھتا ہے، اس سے مراد غلام کے معنی میں کر رہا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ عبدی، مثال کے طور پر فقہ کی کتابوں میں مثال دی گئی اس کے اندر کہ کوئی اگر آقا اپنے غلام کے بارے میں یہ کہے عبدی حرن، میرا غلام آزاد ہے، اگر فلاں کام کرے تو اس کا غلام آزاد ہو جائے گا، وہ فلاں اگر کام کر لے تو آزاد ہو جائے گا۔ تو اس نے اپنی طرف منسوب کر کے کیا بولا؟ عبدی بولا انہیں، حالانکہ عبدی اب کا لفظ اللہ کے لیے ہے، لیکن یہاں پر عبد بمانے غلام کے ہے، میرا غلام۔ یہ وہ جب عام انسان کا غلام ہو سکتا ہے تو پھر نبی کا غلام اگر کوئی کہا جا رہا ہے تو اس کے لیے کیا قباحت اس کے اندر ہی کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح امت اللہ وغیرہ کے لیے بھی وہی کہا گیا۔ تو اب یہی کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے فہم کے لیے بھی علماء نے فرمایا کہ انسان کو کیا ہے 10 من علم آ جائے لیکن 1 من عقل رہے تو وہ کیا ہے عقل کم ہونے کی وجہ سے علم اس کا کارگر نہیں ہوتا، فائدہ مند نہیں ہوتا، بلکہ 1 من 1% علم ہے، 10% عقل ہے تو تب وہ علم کو کارگر میں لا سکتا ہے، انہیں کارآمد بنا سکتا ہے، فائدہ مند کر سکتا ہے اس کے اندر۔ تو معلوم نہیں ہوا کہ علم کے ساتھ عقل اور سمجھ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ عقل اور فہم کی کمی ہوتی ہے تو پھر علم تمہارا ہوگا ہے جو کیا نقصان دہ بن جا سکتا ہے اس کے اندر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ربنا ظلمنا